سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز منگل ہے، شعبان المعظم کی 21 تاریخ 8واں مہینہ 1447 ہجری ہے۔ انگریزی کی 10 تاریخ 2واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ تاریخ اسلام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عویمر بن مالک خزرجی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک و بت پرستی سے منع کرتے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ نے ان کے گھر جا کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کی یہ بے بسی دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس میں کوئی خوبی اور نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا بچاؤ کر لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شرک و بت پرستی سے بیزار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور رات دن علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت، علمی مجلسوں میں حاضری اور عبادت کے لذت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو تجارت اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ درویشوں کی طرح بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنانا چاہا تو صاف کہہ دیا کہ میں اہل شام کو نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی بنا دیا تھا۔ پھر انہی کے دور خلافت میں 303 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے 19,870 عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو جاتی کہ ابھی غشی طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران سے سر مبارک اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں دعا کی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آفتاب غروب ہو چکا تھا لیکن پھر نکل آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3 عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کرنا فرض ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 6330 عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الاجد۔ ایک گناہ کے بارے میں نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے، جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکاتا ہے تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسمانوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کی تکذیب اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں
ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 4555 عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ رسول اللہ نے جواب دیا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہذا نیند بھی نہ آئے گی۔ طب نبوی سے علاج مستدرک احمد کی یہ حدیث ہے۔ 8250 آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسے کھول دو، پھوڑ دو، آپریٹ کر دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھا جائے گا اور خون پی جائے گا۔ یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث 1530 پر جو ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تم اپنی جان، اولاد، خادم اور مال کے حق میں کبھی بھی ہلاکت کی بد دعا مت کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کرتے وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی سے تمہاری موافقت ہو جائے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔